اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو زحمت مت سمجھو، یہ رحمت ہے۔ جو چیزیں تمہارے مال کو، وہ چیزیں جو تمہارے لیے کل قیامت کے دن آفت بن جائیں گی، یہ لوگ تمہارے دروازے پہ دستک دے کر کے تم سے پیسہ لیں۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، کوئی اگر چندہ کرنے والا آدمی بیچارہ، اگر کوئی مولوی آ جائے، مدرسے میں پڑھانے والا اگر کوئی آ جائے، دال روٹی کھا کر سال بھر زندگی گزارنے والا اگر کوئی مولانا آ جائے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پڑھانے والے لوگ، یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ اگر حرام اور حلال کی تمیز اگر یہ لوگ چھوڑ دیں تو دنیا میں بہت سارے راستے ہیں ان کی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن یہ لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں، بچوں کے لیے در در گھر گھر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے بیچ آتے ہیں ان بچوں کے خوراک کو جمع کرنے کے لیے، قطرہ قطرہ پیسہ جمع کرتے ہیں، آپ سے لیتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، دھوپ کی گرمی کو برداشت کرتے ہیں، سرد و گرم کو جھیلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ پیسہ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، حقیر بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کی پیشانی داغ دیں گے، ایسے لوگوں کے پہلو کو داغ دیں گے، ایسے لوگوں کی پیٹھ داغ دیں گے قیامت کے دن۔ ہوا یوں، آپ ذرا حیرت کی بات یہ ہے، آپ ذرا سوچئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلو کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ نے پیٹھ کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس سلسلے میں آپ کے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ سے روگردانی کرتا ہے، جب کسی اللہ کے بندے کو جو اللہ کے لیے چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، اسلام کی دعوت کے لیے کام کر رہا ہے، کسی تنظیم یا آرگنائزیشن کو ترقی دینے کے لیے کسی کے دروازے پہ اگر کھٹکھٹاتا یا معلوم ہو جائے کہ وہ آدمی آ رہا ہے، تو سب سے پہلے لوگوں کی پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں، پیشانیاں ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، ان کی پیشانی پہ بل آتے ہیں، وہ پیشانی کو سکوڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حق کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے جو پیشانی کو سکوڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ پیشانی کو سکوڑتے ہیں تو سکوڑیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو جہنم کی آگ سے داغ دے گا۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پیشانی کو سکوڑنے کے بعد ایک آدمی یوں گھومتا ہے، پہلو بدلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے پہلو بدلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے، نیک کام میں آگے بڑھنے سے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پہلو کو بھی داغ دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جو پیٹھ پھیر کر کے بھاگنے لگتے ہو، کوئی آدمی بیچارہ دین کی راہ میں آواز دینے والا آدمی تمہارے قریب آتا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تم بھاگے جا رہے ہو۔ بعض دفعہ تو لوگوں کو یہ دیکھا کہ اگر کوئی چندہ کرنے والا مدرسے کا کوئی عالم فاضل اگر آ گیا، نگاہ پڑ گئی، دور اگر نظر پڑ گئی، دیکھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، تو کرتے کیا بہت سارے لوگ کہ اپنی کرسی چھوڑ کر کے غائب ہو جاتے، اور بچوں کو جو کام کرنے والے نوکر ہیں ان کو کہہ دیتے بولنا کہ مالک کہا تھا، پتہ نہیں کسی دوسری جگہ گئے ہیں، بزی ہیں۔ مولانا بیچارہ سیدھا سادہ آدمی خاموشی سے چلا جاتا ہے، دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا، چوتھے دن بھی آیا، حادثہ یہی رونما ہوتا ہے۔ لیکن بعض اگر سمجھدار قسم کے مولانا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر کے وہیں پہ احتجاج کر دیتے ہیں، بیٹا ایک فیکٹری چلاتے ہو، ایک دکان چلاتے ہو تو خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہو، پورا مدرسہ چلاتا ہوں، 500 سے 600 بچوں کو دیکھتا ہوں، تم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو زحمت مت سمجھو، یہ رحمت ہے۔ جو چیزیں تمہارے مال کو، وہ چیزیں جو تمہارے لیے کل قیامت کے دن آفت بن جائیں گی، یہ لوگ تمہارے دروازے پہ دستک دے کر کے تم سے پیسہ لیتے ہیں، تمہارے زکوٰۃ کی رقم کو مانگتے ہیں۔ ورنہ اللہ کا قانون تو ایسا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ اور صدقہ خیرات نہ کرو تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو مدد کرو۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے گھر میں فاقہ کشی کر کے کسی کی مدد کرو، بلکہ تمہارے پاس جتنی صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار کرے گا۔ بعض لوگوں نے تو ایسی باتیں لکھی ہیں جبکہ ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی، لیکن بعض لوگوں کا
تجربہ بتاتا ہے کہ بعض قبریں جب کھودی گئیں، جب لوگوں نے بہت ساری جگہوں، میں نے کہیں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک قبر کو جب لوگوں نے کھودا، کھودنے کے بعد دیکھا کہ اندر میں جو آدمی دفن تھا اس کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جب لوگوں نے اس کو کھودنا شروع کیا، نکالنے کی کوشش کی لاش کو، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پہ داغ کے نشان ہیں، اس کی پہلو پہ داغ کے نشان، اس کی پیٹھ پہ داغ کے نشان۔ دیکھنے والا آدمی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی کسی شخص نے چھو کر کے دیکھا کہ یہ کون سی نشانی ہے، اس کے اندر تپش اتنی زیادہ تھی کہ اس کی شدت کو وہ برداشت نہیں کر پایا، خوف کے مارے اس آدمی نے ہاتھ کو چھیپ لیا اور اس لاش کو اسی کے اندر چھوڑ دیا۔